وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير۔ بزرگان قوم و ملت، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، اللہ وحدہ لا شریک، مالک الملک، مالک القدوس، رب الودود، رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین کا بے پایہ فضل و کرم، اس کی عنایت اور نوازشیں ہیں کہ ہم یہاں پر زندہ اور سلامت موجود ہیں، ہر طرح کے حوادثات سے بچاتے ہوئے آج تک ہمیں دین ایمان پر قائم اور دائم رکھا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ فضل باری تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری، تحمید، تقدیس، تسبیح، تہلیل، تکبیر کا حقیقی مستحق اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ احباب گرامی، جیسا کہ احباب کو اس بات کا علم ہوگا کہ آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ یوں تو نماز کے متعلق میں نے کب بیان کیا ہے صحیح سے مجھے بھی یاد نہیں ہے، اور میں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز کے بارے میں
مسلمانوں کو کیا بتایا جائے؟ مسلمان تو پیدائشی نمازی ہوتا ہے اور ہونا ہی چاہیے. مسلمان پیدائشی نمازی ہوتا ہے. اسی لیے میری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ خاص اس موضوع پر جو ہے بات کریں یا لوگوں کو اس کے نماز چھوڑنے کی قباحت ہے، اس کا انجام ہے، اس کی خوفناکی ہے، اس کا عذاب ہے، وہ بتایا جائے. کیونکہ مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کوئی سوال نہیں اٹھتا. ہاں ہوگا، مسلمان ہوگا مگر ایک دم ڈی کوالٹی کا مسلمان ہوگا، ایک دم ڈی کوالٹی کا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کچڑا خسرا فسرا. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بے نمازی قسم کے آدمی ہیں. ہماری نمازیں بھی ہے تو ایسی نہیں ہے جیسے اللہ کو مطلوب ہے. ہماری نمازیں ایسی نہیں ہے کہ جیسے اللہ کو مطلوب ہے. لہٰذا ہمیں کوشش ایسی کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ کو پسند ہے ویسی ہم نماز پڑھیں. اور نماز پوری زندگی جب ہم نماز کے اوپر ہی گفتگو کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو بتاتے رہے بھئی نماز پڑھو، جن کو معلوم ہے سب کچھ، پیدائشی اس کو اس بات کا علم ہے کہ نماز کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ارکان اسلام میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بچے تھے وہی سب موجود ہیں. تو ارکان اسلام تو کتنے ہیں یہ تو معلوم ہی ہے سب کو. کتنے بابو؟ 5 ہیں. کون کون ہے؟ توحید اور نماز. پیدائشی تو توحید ہمیں مل گئی ہے. ہمارے گھر کی مرغیاں بھی، بکریاں بھی، بکرے بھی، گائے بیل بھینس سب مسلمان، سب اہل حدیث ہے اور سب جو ہے پکا جو ہے توحید والے ہے نا. وہ تو سب خاندانی ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ اٹھتا ہے نماز کا. اب جب ارکان اسلام 5 ہے اور ان میں سے دوسرا ہی نماز ہے، اگر چلو 3rd میں 4th میں 5th میں رہتا تھا تو تھوڑی کہیں گنجائش نکالتے تھے کہ بھئی چلو کچھ دن نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا، ہے نا. جیسے آدمی صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تب بھی حج نہیں کرتا ہے نا. بہت ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کر رہا ہے. وہ بھی گیا، اس کی بھی بھینس گئی پانی میں. صاحب استطاعت ہونے کے بعد، اتنی وسعت اور طاقت آ جانے کے بعد، اتنا مال آ جانے کے بعد اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو بالکل اسی طرح سے ہے جس طریقے سے اس نے نماز کو چھوڑ دیا. مگر ہماری سب سے بڑی جہاد، سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا ثواب کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم دن رات ایک رٹ لگاتے ہیں. اس لیے مجھ سے موضوع پوچھا اور بتایا ہمارے بھائی نے کہ ذرا نماز کے متعلق بیان کیجیے. میں کہا ٹھیک ہے، کہو نماز نماز نماز. کیا ملا نماز میں؟ مولوی لوگ چلاتے رہتا ہے نماز نماز نماز. کیا ملا نماز میں؟ کیا ملا نماز میں؟ بولو کچھ ملا ہے کسی کو آج تک؟ بتائیے ملا ہے کسی کو کچھ؟ ملا ہے تو دکھتا نہیں ہے. ملا ہے؟ ملتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. نماز میں تو سب سے پہلے نور ملتا ہے انسان کو، جو اس کے چہرے پر ہوتا ہے. اس کے چہرے کی بشاشت بتاتی ہے کہ یہ آدمی نمازی ہے. ورنہ ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، صبح اٹھے اور سب سے پہلے اٹھنے کے بعد منہ دھونے کے بعد ایک دم فیس واش، وہ کریم ریم آتا ہے نا، روشن ووشن لگا لے، ملائی مارے، گھی ڈالے، دودھ ملائے، سب ملائے، اس کے باوجود بھی آئینے کے سامنے کھڑا رہے اور دیکھے. اور ایک جو ہے کالا کلوٹا آدمی اس کو بلائے جو فجر کی نماز پڑھا، اس کو بھی آئینے کے سامنے کھڑا کرے. دونوں کی صورت میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوگا.
جو گورا ہے چمٹا، اس کی صورت تو چمک رہی ہوگی مگر کدورت ہوگی، اس میں گدلاہٹ، وہ نور نہیں ہوگا جو ایک کالا کلوٹا انسان جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے چہرے پر جو رونق بشاشت و نور ہے وہ اس کے چہرے پر کریم لگانے کے بعد بھی نہیں آئے گی، وہ بشاشت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ فطری اور قدرتی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ رب تعالیٰ وہ بشاشت جسے عطا کرتا ہے اسے وہ ملتی ہے اور وہ کو نہیں ملتی ہے۔ تو نماز میں کیا ملا ہمیں؟ بہت کچھ چلا چلا کے جو ہے پوری زندگی جو ہماری گزر گئی، نماز میں کیا ملا؟ نماز انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کی زندگی میں ایمان بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں ایمان بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دوسرا رکن نہیں، دوسرا پیلر ہی نماز ہے تو ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس میں ٹال مٹول کریں یا دائیں بائیں کریں۔ اب ایک مسلمان کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس کے لیے نماز کا ہونا اس کی زندگی میں اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل بھیجا ضروری ہے، دھڑکنے کے لیے دل ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کو مسلمان رہنے کے لیے صلاۃ کا ہونا، نماز کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نماز ہے کیا؟ صرف ایک عبادت ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے۔ اگر نماز کو طبی اعتبار سے دیکھا جائے، میڈیکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ گناتے گناتے آدمی پریشان ہو جائے۔ آج میں زیادہ قرآن، حدیث، دلیل، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، آیات قرآنیہ، سورت میں زیادہ رکھوں گا نہیں۔ آپ جانتے ہیں آدمی کا جب بہت زیادہ سر میں درد ہوتا ہے، میں بہت دنوں تک اس میں جو ہے غور کیا، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی کھینچنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ وضو کرتے وقت کھینچنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا، بھائی پانی جب آدمی چڑھاتا ہے تو کیسے لگتا ہے؟ اگر اچانک تھوڑا زیادہ کھینچ دیا تو اس کو لگے گا کہ اس کا بھیجا پھٹ کے نکل گیا، لگتا ہے نا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو ایسا محسوس ہو تو سمجھیے کہ آپ نے اسی طرح سے پانی چڑھایا ہے جس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ اس میں کیا حکمت اور علت ہے؟ اس میں کیا حکمت اور علت ہے؟ وہ حکمت کی طرف آئیے۔ قرآن حدیث تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور وہ بھی بیان کریں گے، وہ بھی بتائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیں گے، ہم اسے بھی لیں گے کیونکہ اس کے بغیر تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گی بات۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مطالعہ کرتے کرتے یہ ملا کہ ایک آدمی کو اگر سر میں بہت زیادہ درد ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہے تو وہ خوب تیز پانی جو ہے ناک میں کھینچے، ناک میں پانی کھینچے، اور اس کو وہ احساس ہو جب ہم پانی میں کودتے ہیں یا ڈبکی لگاتے ہیں تو ناک میں اچانک پانی جانے کی وجہ سے جو مار لگتی ہے، جو چوٹ لگتی ہے، تب کیا جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے، ویسا محسوس ہو تو اس کے بعد سر کا درد جو ہے بالکل کم ہو جاتا ہے، سر کا درد کم ہوتا ہے۔ آپ آزما لیجئے۔ اسی لیے جب ہمارے کلاس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جب شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سر میں درد ہے تو میں پہلی فرصت میں بولتا ہوں جا کے وضو کرو، مگر وضو سنت کے مطابق کرنا ہے، وضو سنت کے مطابق کرو، ناک میں اچھی طرح سے پانی کو چڑھاؤ، کھینچو پانی، اور ڈائریکٹ کھینچے تو آدمی کو تکلیف ہوگی، یوں کر کے
یا ناک میں جو ہے اس طرح کر کے ہلکا ہلکا اس کو کھینچے، چونکہ وہاں جو ڈسٹ اور پولوشن جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ڈسٹ جو دھول بیٹھ جاتی ہے یا جراثیم جو جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو اصل صاف کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ کو حدیث پاک تو معلوم ہے، بہت مشہور، جس میں ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اس کی گدی میں، ہے نا، اور رات جو ہے شیطان گزارتا اس کے ناک کے جو خالی جگہ ہے نا، ناک کے جو خالی جگہ ہے باں سے، اس میں گزارتا ہے۔ یہ تو حدیث تقریباً سب کو معلوم ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار نہیں 10 بار سنے ہوں گے۔ ناک کے بانسے میں شیطان رات گزارتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وہ جو شیطان سرہانے بیٹھ کر 3 گرہیں لگاتا ہے، جب ایک انسان نماز کے لیے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے نیند سے، جاگتا ہے، تو پہلی فرصت میں دعا پڑھتا ہے۔ دعا تو معلوم ہے، میں نہیں پوچھوں گا، الحمدللہ الذی احیانا الی آخر۔ دعا پڑھتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خلاص، شیطان گرہ لگاتا ہے۔ آج دیکھیے ہماری زندگی میں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہر گھر میں یہ پرابلم ہے، پیٹ میں درد ہوا تو ذرا مول صاحب سے پانی پڑوائیے، سر میں درد ہوا ذرا پھکوائیے مول صاحب سے۔ یہ کل مول صاحب کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، اور مول صاحب نہیں سنے تو دوسرے مول صاحب کے پاس چلے جائیں گے، ڈبے والے مول صاحب کے پاس، ہے نا، ڈبے والے جو ڈبے میں بیٹھے ہوں گے، ڈبیاں دیتے ہوں گے، ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس لیے کبھی کبھی جو ہے پڑھنا پڑتا ہے، پھونکنا پڑتا ہے، ویسے پھونکنا کوئی غلط نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی پریشان ہوتا ہے، کچھ بھی ہوا اس کو بھوتے کھا رہا ہے، چڑیلے کھا رہا ہے، شیطان کھا رہا ہے، جن کھا رہا ہے۔ ارے کاہے کھا رہا ہے، اس پر کبھی غور کیا؟ رات میں 2 بجے 3 بجے سوتا ہے اور اٹھتا ہے 9 بجے 10 بجے 11 بجے، شیطان پورا کان میں پیشاب کرتا ہے، ناک میں پیشاب، یہ بھی حدیث تو معلوم ہے نا، پورا شیطان مودتا رہتا ہے، پیشاب کرتا ہے پورا ناک کان منہ میں۔ ذرا اندازہ کرو شیطان کہاں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے اللہ والو؟ نہیں، شیطان ناک میں تو رات گزارتا ہے، اس کے علاوہ باہر کدھر رہتا ہے؟ شیطان کی بلڈنگ دیکھے ہو کوئی؟ لوگ کہتے ہیں نا باتھ روم میں رہتے ہیں، تو وہ کوئی پاکیزہ جگہ تھوڑی ہے اللہ والو، ہے وہ تو گندی جگہ ہے، گندگی میں رہتا ہے شیطان۔ اب بتاؤ، ہم اور آپ جب اگر ایک دم مردار کی طرح سوئے رہتے ہیں اور شیطان پورا پیشاب کرتا رہتا ہے، ذرا تصور کرو، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان پیشاب کرتا ہے، خالی منہ میں نہیں کرے، ناک ہی میں کر دے تب بھی کہاں کہاں چلا جائے گا، اندازہ ہے آپ کو؟ انسان کے شفاف دل تک چلا جائے گا۔ اور تصور کرو کہ شیطان جب اتنا گندا ہے، جو گندگی میں رہتا ہے، اس کا پیشاب کتنا پاک ہوگا، اس کا پیشاب کتنا پاک ہوگا، ذرا تصور کیجیے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو اس میں ریمارک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، سب سے سیدھی بات، سب سے پیاری بات، سب سے حقیقت والی بات ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اب اللہ کے رسول کہے کہ شیطان پیشاب کرتا ہے نماز چھوڑ چھوڑ کر سونے والوں کے اوپر، اس کے ناک میں، اس کے منہ میں، اس کے کان میں، تو کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ کوئی گنجائش ہے؟ کسی میں مجال ہے یہ ریمارک کی کوئی انگلی اٹھائے؟ کوئی نہیں ریمارک لگا سکتا، اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ شیطان پیشاب کرتا ہے،
وہی اگر آپ اٹھ کر کے نماز پڑھ لیں، وضو کر لیں، دعا پڑھ لیں، تو تمام گرہیں بھی کھل جاتی ہے اور شیطان پیشاب بھی نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی قسم کئی دفعہ ہم سے بھی نماز چھوٹی ہے، الحمدللہ شعور ہونے کے بعد تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جانتے ہوئے میں نے کبھی نہیں چھوڑا، جانتے ہوئے میں نے فجر کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ جانتے ہوئے نہ چھوڑیں۔ ہاں غفلت سے سو گیا، اٹھا تو اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھا، وضو کیا، تو وہ سب زائل ہو جائے گا۔ مگر جو سوتا رہتا ہے نمازیں چھوڑ کر، یہ تمام پرکریائیں شیطان اس کے ساتھ کرتا ہے، یہ تمام کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کا اثر رہتا ہے انسان پر۔ اب کہتا ہے جادو کیسے ہو گیا، جادو کیسے؟ ارے جادو ہوتا ہے کیا ہے؟ جادو میں تو گرہیں لگا کر جادو کیا جاتا ہے۔ شیطان تمہاری گدی میں گرہ لگا دیا تو کیا جادو نہیں ہوا؟ دوسرا یہ کہ انسان جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، اس کے چہرے میں منحوسیت طاری ہوتی ہے اور پورا دن بھر اس کے اوپر منحوسیت طاری رہتی ہے۔ یہ تو خیر ہمیشہ جو چھوڑنے والے ان کو تو میں سمجھتا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے اور وہاں بہت بدبو ہوتی ہے تو اس کو بدبو کا بہت احساس ہوتا ہے، مگر ایک آدمی ہمیشہ وہیں رہتا ہے، اس کو بدبو کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے نا، کچھ دن تک اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے منہ سے بیڈ اسمیل، بدبو آ رہی ہے، تو پھر رہتے رہتے جو ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ بعد میں کوئی بولتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، حالانکہ غصہ نہیں آنا چاہیے، یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کا علاج اوشک ہے، ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے احساس نہیں ہوتا۔ اب جو آدمی ہمیشہ وہی کام کرتا ہے اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ جو آدمی کبھی کبھار جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اب وہ بعد میں پڑھتا ہے مگر پھر بھی اس کو ثقالت اور بوجھل محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ وقت پر نماز ادا کرنے والا تھا۔ آج وہ سویا رہ گیا تو منحوسیت نے اسے بھی یاد دیا، مگر وقت پر صحیح طریقے سے وضو کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد وہ کرتا ہے تو اس کے وہ تمام جو ہے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بات ایک ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، جو پڑھتا ہے اور جو ہمیشہ پڑھتا ہے اور کسی دن چھوٹ جاتی ہے نماز پڑھنے سے پہلے منہ دھل لے اور اپنا چہرہ شیشہ میں دیکھے، خدا کی قسم اس کے چہرے میں اس کو جو بڑی کراہت محسوس ہوگی اور اسے جو ہے ایک پردہ جیسا نظر آئے گا، جس گدلا ہوگا، مقدور ہوگا، قدورت ہوگی جس کے اندر، دھندلاہٹ۔ لہذا بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اگر ہماری زندگی سے نکلی ہوئی ہے تو اس کا اثر ہماری صحت پر بھی پڑتی ہے، ہماری روح پر بھی پڑتی ہے، ہماری روح پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وضو جو کرتا آدمی، اگر سر میں بہت زیادہ درد ہو تو میں نے کیا کہا کہ میں اپنے طلبہ طالبات کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پر جا کر کے وضو کرو۔ آپ بھی کبھی آزما لیجیے، تب آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر سر میں درد ہو، آپ اچھی طرح سے ناک میں پانی کھینچیں، چڑھائیں، سنت کے مطابق وضو کریں۔ ظاہر سی بات ہے جو اندر جا کر کے بانسے میں رات میں شیطان رات گزارتا ہے یا پھر دن میں ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو اس میں ڈسٹ، پولوشن، یہ سب جا کر کے گھس کر کے وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی سفر کرتا ہے تو کھکھار کر تھوکتا ہے تو اس کا تھوک جو ہے کالا ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب اچھی طرح سے اس کو کھینچتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، پانی چڑھاتا ہے، اس کے بعد وہ جا کے نماز پڑھتا ہے۔ اور نماز میں بھی اگر وہ لمبا سجدہ کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ لمبا سجدہ کرے تو میں گارنٹی دیتا ہوں 70 to 80% جو ہے اس کا درد زائل ہو جائے گا، مگر وہ سجدہ بھی سجدے کی طرح، یہ نہیں کہ خالی جو ہے گلاٹی مارے اور جھکے اور کوے کی چونچ کی طرح اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر، اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔
نہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا اور نہ ہی اس میں آپ کو کوئی جسمانی فائدہ ہے۔ سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ سر میں درد کے تو یوں بہت سارے جو ہے اسباب ہیں۔ بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کا جب مان پڑ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے تو سر میں زیادہ تر درد ہونے لگتا ہے۔ نماز کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ انسان جب 5 وقت، کم سے کم 5 وقت اور زیادہ سے زیادہ اگر کرے تو آدمی چاشت پڑھے، آدمی تہجد پڑھے، کیونکہ تہجد کے اور چاشت کے جو فائدے ہیں، انسان دونوں نمازوں کے اگر فائدے جان لے تو میں سمجھتا ہوں کبھی ترک نہیں کرے گا۔ میں اپنے الفاظ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو صحت برقرار رکھنی ہو وہ کم سے کم چاشت کے 2 رکعت پڑھ لے، کم سے کم چاشت کے 2 رکعت۔ آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہے کہ ہر روز انسان کو اس کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ تو معلوم ہے نا، صدقہ کرنا چاہیے۔ آدمی کے پاس اتنا دھن دولت ہے کیا کہ بانٹتا پھر چاروں طرف اور ختم نہ؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو چاشت کے 2 رکعت پڑھ لے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت، اس کے پورے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ آدمی طرح طرح کے انشورنس کراتا ہے، باڈی انشورنس ہے، کان انشورنس ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، الگ الگ پارٹس کے بھی کراتے ہیں اور پورے لائف کے بھی کرا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ادھر ادھر دائیں بائیں چونچ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، انشورنس یہاں کرو، ٹیکس یہاں ادا کرو، اور اپنے پارٹس آف باڈی کی حفاظت سیفٹی کے لیے یہ ٹیکس ادا کرتے ہوئے اس کو محفوظ و وصول کر لو۔ 2 رکعت چاشت کی ادا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باڈی کی حفاظت کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ٹیکس دے دیا تو اب وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ کی رکشا کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی زیادتی ہے۔ مگر ہم جس کو یہ ٹیکس ادا کرنے والے ہیں، کیا وہ کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ ہم ادا کریں اور وہ اس کا خیال نہ کرے، ہماری قدردانی نہ کرے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر بندے سوچتا ہے میرے بارے میں، آہا میں تو اس کا ذکر کرتا ہوں، میری طرف چل کے آتا ہے، اتنا ایک بیتا ایک بالش، میں تو ایک ہاتھ چل کے جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو بھلا وہ مہربان قدردان رب پروردگار جو 24 گھنٹے ہم جہاں جس حال میں رہتے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں دانا پانی دیتا ہے، غذائیں کھلاتا ہے، جب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ پاک پروردگار عالم عز و جل کیا ہماری محنت کے بعد، ہماری اطاعت کے بعد، فرما برداری کے بعد، ہمیں ٹیکس ادا کرنے کے بعد کیا ہماری حفاظت نہ کرے؟ ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ ہر حال میں، ہم تو ظالمانہ حرکات بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، دن رات معصیات میں مبتلا رہتے ہیں، منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی سرعام نافرمانی، قرآن و احادیث کی سرعام جو ہے نافرمانی اور دھجیاں اڑاتے ہیں، جو ہے بے قدری اور جو ہے ناقدری کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھو کیسے صحیح سلامت رکھا۔ یہ رب کی رحمت تو ہے نا، جبھی تو ہم صحیح سلامت ہیں، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ رب تعالیٰ نے کہا ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، اے ظالموں، اے فاسقوں، اے فاجروں، اے بدکاروں، بدخماشوں، اے نافرمانوں، اے معصیات کے مرتکبین، ذرا تصور کرو تمہارا رب گھاٹ میں ہے، ان ربک لبالمرصاد، تمہاری ایک نافرمانی پر رب تعالیٰ تمہیں یک لخت ہی مار سکتا ہے، تمہارے پر خرچے اڑا سکتا ہے، تمہارے چیتھڑے کر سکتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، وہ گھات میں ہے تیرا رب۔ گھات کسے بولتے ہیں؟ گھات کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل رہے ہیں، اس دیوار کی جو ہے آڑ میں کوئی اوزار لے کر کے چھپا ہوا ہے کہ آتے ہی
اس کا کام تمام کر دینا ہے، اسے گھات کہتے ہیں۔ چھپ کر کے وار کرنے کو گھات کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب گھات میں ہے تو کبھی بھی کسی وقت ہماری نافرمانی پر ہمیں دبوچ سکتا ہے، مگر یہ اس کی مہربانی۔ جب اس قدر مہربان ہوا ہے اور ایسے تمام ظالموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو کھلا اور چھوٹا چھوڑا ہوا ہے، تو ذرا آپ تصور کیجئے اور بتائیے کہ جب ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہمیں مصیبت میں تب بھی ڈالے گا؟ ڈال سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، کیونکہ جسے پیار کرتا ہے وہ اس کو آزماتا بھی بہت ہے، اس کو آزماتا بھی۔ مگر رب کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف آتا ہے تو اس کی سیفٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالی صرف یہ نہیں کہ اس کو یوں چھوڑ دیتا، فرشتے بھی مقرر کرتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں، محافظ فرشتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر چاش کی 2 رکعت پڑھ لے تو اس کے پورے جو ہے جوڑوں کی طرف سے 360 جوڑوں کی طرف سے پورا جو ہے ٹیکس ادا ہو گیا، صدقہ ادا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ عقل درست کرنا، عقل، اپنی زبان کی اصلاح کرنی ہو، ذہن تیز کرنا۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء کہا کرتے ہیں طالب علموں کو خاص طور سے تہجد کا پابند ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ عقل مند ہو، اچھی سوچ رکھے، وقت پر اچھا فیصلہ لے سکے۔ اس کے لیے تہجد ادا کرے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہجد جو انسان ادا کرتا ہے تو اس کے نفس کو کچل دیتا ہے نا، اس کے نفس کو کچل کر کے اٹھتا ہے۔ تہجد میں بھائی ابھی خاص طور سے سردی کا موسم ہے، اس وقت بستر چھوڑنا کوئی آسان ہے کیا ہے؟ اب بڑے بڑے پہلوان پڑے رہتے ہیں، مگر اس ڈنڈے لے کے چلنے والے بوڑھے سے جن کی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ہے، جن کے پیر مڑتے نہیں، ہاتھ متحرک نہیں ہوتے، کمان کے مانند ان کی کمر جھکی ہے، پھر بھی رات کی تاریکی میں لاٹھی پکڑ کر اٹھتے ہیں۔ آہا، وہ ہزار مرد کے برابر جو پہلوان رہتا ہے، عرب میں ایک وقت میں مثال دیا جاتا تھا 1000 مرد، یعنی بہت بڑا جو پہلوان، بڑا سورما ہوتا تھا، اس کو ہزاری پہلوان کہتا تھا، یعنی 1000 مرد کے برابر۔ اس 1000 مرد کے برابر بڑے پہلوان سے بڑا پہلوان وہ لاٹھی پکڑ کر اٹھنے والا بوڑھا ہے، جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جو فجر کے لیے اٹھتا ہے۔ اسی لیے پرانے لوگ بڑے پتے کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے آپ کے جیسے لوگ صرف جذباتی بات زیادہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان کا تجربہ ہے، دوسرا یہ کہ راتوں کو جاگ کر تہجد ادا کرنا اس کے نفس کو کچل دیا جاتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو بات بڑی سج دج کے نکلتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ بڑی سیدھی اور درست بات کرتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، عقل والی بات کرتا ہے۔ نوجوان جو ہے لگے رہتے ہیں ادھر، خون پسینہ اس کا جو پسینہ نفسی کے عالم میں ہوتا ہے، بوڑھا ادھر سے آتا ہے، ارے کائے پریشان ہے بھاؤ، یہی سن، اور چٹکی میں جو حل کر کے نکل لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تجربہ ہے، وجہ تہجد گزاری ہے۔ اس لیے جسے اپنی صحت کو صحیح سالم رکھنا ہے وہ چاشت کی 2 رکعت کی پابندی کرے، اور جسے عقل سلامت رکھنا ہے، عقل سلامت رکھنا بہت ضروری ہے۔ عقل سلامت جسے رکھنا ہے، اپنی بات جس کو صحیح کرنی اور درست کرنی ہے، اسے تہجد ادا کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں آپ 8 رکعت 11 رکعت 9 رکعت 10 رکعت نہیں پڑھ سک رہے، آپ اٹھیے فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھیے، 1 گھنٹے پون گھنٹے آدھے گھنٹے چلو پہلے اٹھو اور وضو کرو، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 5 رکعت جتنا ہو سکتا ہے پڑھو اور دعا کرو، دعا کرو، پڑھو اور دعا کرو، پھر تو پریشانیوں کا ازالہ بھی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دھن ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ہماری سیفٹی کے لیے کافی ہے، ایک سے ایک جو انواع اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں، فروٹ ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور سب کھاتے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کی کوشش کرتے، مگر گزرتے ایام کے ساتھ کبھی جو ہے شوگر ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ، جوانی میں آدمی کو ایک سے ایک بیماریاں ہو جاتی، کبھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جب تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اور بڑھا دیں گے، اور جب ناشکری کرو گے تو پھر ایسی صورت میں ہم تمہیں سخت ترین عذاب میں گرفتار کر لیں گے۔ عذاب صرف یہ نہیں کہ ہم مر کر کے جہنم میں چلے جائیں گے اور چلیں گے، وہی عذاب ہے۔ عذاب صرف مر کے جہنم میں جانے کا نام نہیں ہے، ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے بڑی بڑی، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ہے نا تکلیف، عذاب، تعذیب، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اتنی تمام جو ہے سیفٹیز کے باوجود، حفاظتی انتظامات کے باوجود بھی اگر طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں اور بیماریاں ہم پر ٹوٹ پڑی ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نمازی بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمائے کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ ذمتہ بشیء، کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، صبح کی بولے تو 8 بجے 9 بجے تو کوئی نماز نہیں ہوتی، 8 9 بجے پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ چاشت پڑھیں گے، صبح کی مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ادا کرتا ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ ذمہ تو آپ سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں آپ کے ذمے میں کون ہے، آپ کی نگرانی۔ سپوز مان لیجئے آپ کے گھر میں بلرام پور سے، سدھارتھ نگر سے، بستی سے کوئی چل کر کے آپ کا رشتہ دار آیا ہے، آپ کے گھر میں ہے، وہ آپ کے ذمے میں ہے۔ اب اسے اگر کوئی مارنے آئے، پیٹنے آئے، کاٹنے آئے تو آپ ایکشن لیں گے نا، بولیں گے خبردار کوئی بھی ادھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے، نہیں تو آنکھ نکال دیتا ہوں، انگلی کا اشارہ کرے تو ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، یہ میرا آدمی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا مہمان ہے، بری نظر سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی برا بول نہیں سکتا، کوئی گالیاں نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، ہماری نگرانی میں، ہماری سرپرستی میں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی طرح کا کام کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، کمانے دھمانے دور دراز جاتا ہے، بائک میں، موٹر سائیکل میں، بس میں، کار میں، گاڑیوں میں، ہر کوئی جاتا ہے نا، ہر کسی کو سیفٹی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ کوئی کہے اٹھ کر کے بھائی مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں، مجھے اگر کوئی لاری والا ٹرک والا بھی مارے تو اسٹیل باڈی کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کہہ دے کوئی، تب جانیں گے اس سورما کو۔ ایک ٹھوکر لگے گی، بس ایک ٹھوکر، چتڑے ہو جائیں گے، ایک ٹھوکر۔ آئے دن، ہر روز، ایک دن بعد یا ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا میسج، ایسا ویڈیو ہم دیکھتے جس میں انسان کے کسی کے جو ہے سر کا پتہ نہیں، کسی کا کمر کا پتہ نہیں، پیر کا پتہ نہیں، ران کا پتہ نہیں، پیٹ کا پتہ، آدمی پس چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچانک مرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
اچانک مرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو غضب الہی کے بنا پر مرتا ہے، ایک غضب الہی کے بنا پر مرتا ہے، دوسرا وہ جو شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اے عقل والو، ایمان والو، مومنوں، مسلمانوں، بھائیوں، بزرگوں، ذرا آپ سوچئے، مجھے بتائیے، جس آدمی نہ فجر پڑھی ہے، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، جمعہ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، آپ بتلائیے وہ آدمی گھر سے نکلا، ادھر گاڑی والے نے مارا، اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، بھیجا الگ ہو گیا، خون روڈ نے چوس لیا، وہ آدمی شہید ہوگا نا؟ بول دیجئے، شہید ہو جائے گا نا؟ ہوگا نا بیٹا؟ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ نہیں بیٹا، شہید نہیں ہوگا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہادت سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، شہیدوں سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ سے شہید کس قدر محبت کرتا ہے۔ یہ تو محبت کی مثال صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن سارے لوگوں کا حساب و کتاب، سب جنت میں، شہید ادھر تیار ہیں، کدھر؟ بولیں گے کدھر؟ اب تک آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ بولیں گے پروردگار ایک موقع اور چاہیے۔ کدھر جانے کا؟ پھر سے آپ کے راستے میں شہید ہو کر آنے کا موقع دیجیے، کہ میں پھر سے مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں۔ اللہ کہے گا میرے پیارو، آہا، اب یہ موقع نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد ایسا سسٹم نہیں ہے کہ واپس جایا جا سکے، اب چلے جاؤ سوسی اور ایک جنت میں۔ شہادت کے درجے پر کون فائز ہوگا؟ شہید تو وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی میں لے کے چلتا ہے، رب کی رضا کے خاطر اپنے گھر بار، دھن دولت، بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچے، سب کو چھوڑ کر راہ اللہ میں نکلتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی وسعت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے جو نکلتا ہے، وہ آدمی شہید ہوتا ہے جب اس راستے میں وہ مر جاتا ہے۔ اور ہم کہیں کہ کبھی ایک نماز نہیں، کبھی ایک سجدہ نہیں، کبھی ایک تلاوت نہیں، کبھی ذکر نہیں، کبھی دعا نہیں، اور ہم گھر سے نکلے، گاڑی ٹھوکر مارے، کچل دے گاڑی، مر جائے اور کہے کہ شہید ہو جائے۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں، کبھی بھی ممکن نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی غضب الہی کا شکار ہوا اور اللہ کے غضب سے مرا ہے، اللہ کے غضب سے مرا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہر روز ہم موت سے کھیلتے ہیں، ہر روز۔ ہم تو ان مجاہدین کے درجے کو نہیں پا سکتے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اور اس درجے کو پایا جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ کم از کم ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم کام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء فیدرکہ فیکبہ علی وجہہ فی النار۔ فرمایا کہ جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ کے ذمے میں وہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کے مہمان کو کوئی انگلی نہیں دکھا سکتا، کوئی گالی نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ اب اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ آدمی کبھی بھی نماز نہ پڑھے، خالی فجر کی پڑھ کر کے نکل جائے کہ چلو صبح ڈیوٹی میں جانا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا، دیکھو پرانی باتیں ہیں، اس لیے میں ادھر جانا نہیں چاہتا، پرانی بات ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ پرانی بات حدیث جو ہے پتہ نہیں کتنے 100 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ سب دلیل ولیل کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم شریف، ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود۔
فرمایا مشرک اور کافر اور مومن کے درمیان صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی کہا سورہ روم میں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مشرکوں کے زمرے میں شامل ہے. اب بتلائیے، وہ مشرکوں کے زمرے میں شامل ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. ہم بعض لوگ نماز ہم میں سے پڑھتے بھی مگر منمانیاں بھی کرتے. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. آدمی سے جو زیادہ نمازیں چھوٹتی ہے نا وہ فجر کی نمازیں اور عصر کی نمازیں. عشاء بھی چھوٹتی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ذرا تصور کیجیے، عصر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس غریب کے تمام اعمال برباد ہو گئے. فقد حبط عملہ. گویا کہ اتنا بڑا یہ جرم ہے شرک کی طرح، ہے نا. ایک آدمی شرک کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال پورے آل ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا، آل ڈیلیٹ. اسی طریقے سے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، سب جل کر خاکستر بھسم ہو گئے. نماز کو میں نے معمولی سمجھ لیا، نماز کو معمولی سمجھ لیا. تو نماز میں سستی بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سستی والوں کو بھی خوشخبری سنائی ہے. جو نماز سستی ہے، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں 4 دن پڑھ لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے، کچھ ایسے جو پڑھتے ہیں مگر جب سستی آتی ہے تو آنکھ کان کھول کے سوتے رہتے ہیں، موبائل میں پڑے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ خطرناک قسم کے مجرم. کیسے مجرم ہیں؟ خطرناک قسم کے. کیوں میں خطرناک قسم کے کہہ رہا ہوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو وعید سنائی ہے وہ دیکھیں آپ. اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے. تقریباً تو آپ لوگ زیادہ تر یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بھی سنیں. فویل للمصلین، نماز میں نمازی کے لیے ویل ہے. ویل جانتے ہیں مفسرین ایک روایت بیان کرتے کہ یہ ویل جہنم کی اسی وادی کا نام ہے، اسی حصے کا نام ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے. اب تصور کیجئے کس قدر خطرناک اور وہ ہیبت ناک وادی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جہنم کی سب سے خطرناک وادی. اب ایک نمازی کو اس میں ڈالا جا رہا ہے. نمازی کو کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے منمانی کیا ہے. نماز میں منمانی نہیں. مسلمان کی زندگی منمانی والی نہیں، منمانی والی زندگی. اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنا ہے تبھی اسے ثواب مل سکتا ہے. اللہ نے آگے بیان فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، اس میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے جو لوگ سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں. تو کتنا خطرناک عمل ہے. بتلائیے اگر ہم بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں فجر میں یا کسی بھی وقت ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو کتنی خطرناک جگہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تصور کیجئے کتنی خطرناک جگہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہی تھوڑی سی سستی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جگہ داخل کرے گا، ہم یہاں بڑا نرم جو ہے نازک اور نرم گداز کمبل جو ہے اوڑھتے ہیں اور اس میں چھپ جاتے تھوڑی دیر کے، زیادہ سے زیادہ کتنے دیر کے لیے؟ آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے جہنم کی ایک ایسی وادی میں جگہ بنا لی ہے جس میں اوڑھنا بھی آگ ہے، بچھونا بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ. اللہ اکبر. تو مطلب یہ تو آخرت میں تحفظات آپ کو ملیں گے.
اور دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ آدمی اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ العرب کتاب الترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ ذکر کیا حضرت سالم بن عبداللہ کا، کہ حجاج بن یوسف جانتے ہیں؟ حجاج بن یوسف بڑا معروف نام ہے۔ حجاج بن یوسف مشہور زمانہ سفاق، یعنی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت زیادہ علماء کا، صحابہ کا، تابعین کا انہوں نے خون کیا ہے، مگر اس کے کارنامے بھی بڑے ہیں، ہے نا، اس کے کارنامے بھی بڑے ہیں۔ بہرحال حجاج بن یوسف کے دربار میں سالم بن عبداللہ موجود تھے، تو حجاج نے ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ بھئی فلاں کو لے جا کر کے قتل کر دو۔ سالم بن عبداللہ کون تھے؟ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، لے کے چلا گیا، جاتا رہا، راستے میں جاتا رہا، پوچھا کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ جی ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ کہا کہ جی میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے باجماعت۔ تلوار پھینک دیا اور واپس حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے کہا کیوں سالم قتل کر دیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذمے میں آ گیا سالم کی یہ جرأت نہیں، مجال نہیں کہ وہ کسی اللہ کے ذمے میں جو ہے اللہ کی نگرانی میں اسے وہ قتل کرے۔ سبحان اللہ، دیکھ سکتے ہیں دنیا کے عتاب سے کیسے بچ گیا، دنیا کی سزا سے کیسے بچا، کہ فجر کی نماز پڑھا تھا۔ آپ کہیں گے نہ آپ حجاج ہے اور نہ آپ سالم ہے نا، کیا وہ اللہ عالم نہیں ہے؟ وہ اللہ مالک الکل قادر الکل نہیں ہے؟ وہ اللہ ہے جو موت کے نرغے سے آپ کو نکال لیتا ہے اور صحیح سالم اپنے بال بچوں اور اہل و عیال میں پہنچا دیتا ہے۔ ان میں کئی بار آپ کی زندگی میں ایسے موقع آئے جس میں آپ فنا ہو سکتے تھے، تباہ ہو سکتے تھے، مگر اللہ نے آپ کو بچایا۔ اب ایسا آدمی جو صبح کی نماز پڑھ لے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس نمازی کو گالی دے، گلوچ کرے، برا بھلا کرے، مارے توڑے، اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرے۔ اگر کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، تو ڈرنا چاہیے اس آدمی کو کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے متعلق ان سے کچھ بات پرس کر لے، کچھ پوچھ لے، اور جب پوچھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اندھا بہرا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ہم بات بات پر اپنے مسلمان بھائی جو نمازی ہے اس کو گالی دے دیتے، اس کی عزت کے پر خچے اڑاتے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے، اپنے سگوں کو ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پوچھ لے گا، اور جب پوچھ دے گا انسان کو تو ام المؤمنین صدیقہ کائنات کی بھی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے پوچھ لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں بھی یہی ہے فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء فیدرکہ فیکبہ علی وجہہ فی النار۔ ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ حساب آسان کر کے لے گا؟ کہا ہاں ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اس کی صرف پیشی ہوگی، اسے سامنے لایا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا۔ جسے پوچھ دیا تم نے ایسا کیوں کیا، اس آدمی کے لیے تباہی لازم ہے، ہلاکت لازم ہے، جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ تصور کیجیے، ہم نماز پڑھتے ہیں روزانہ، اپنے نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگیاں یوں گزرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے، کسی مسلمان بیٹی کی، بہن کی۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور حرمان نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟
اور ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبے کی عزت سے بڑھ کر کے ہے. یہ میں نہیں بول رہا. آپ وہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اٹھائیں, سنن ترمذی کی حدیث پاک اٹھائیں. ان اعراضکم اموالکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت, مال, آبرو, جان سب حرام ہے. آج کے دن کے حرمت کی طرح, اس مہینے کے حرمت کی طرح, اس شہر کے حرمت کی طرح. اب یہ مسلمان کی بدبختی ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے, مسلمان کو نوچتا بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, مسلمان کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے, اس کی روزی کو بند کر دیا جائے, اس کی تجارت ٹھپ ہو جائے. یہ مسلمان کی بد نصیبی ہے خدا کی قسم. پھر اس آدمی کی نماز بھی کام نہیں آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اپنی نماز کو اگر وہ جانچنا چاہے کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی ہے تو جانچ لے اس آیت کریمہ سے جس میں یہ کہا کہ نماز بے حیائی, برائی, فحش کاری سے روکتی ہے. نماز اگر قبول, کہتے ہیں نا کہ جو حاجی حج کر کے آیا ہے, جو عمرہ کر کے آیا ہے, اس کو کیسے ناپو گے کہ اس کا قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مشہور ہے ہمارے یہاں کہ اگر وہ آ کر کے ٹھیک اپنی عبادت میں, ذکر میں, تلاوت میں, اخلاق, آداب, ساری چیزیں اگر اس کی صحیح ہے تو سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے, اور یہ صحیح ہے. اور اگر آ کر کے وہی بیوڑا گیری, وہی جو ہے بد اخلاقی, بد زبانی, بد دینی, بد دیانتی, وہی خباثت, اسی میں مبتلا ہے تو سمجھ لو کہ نہ اس کا حج قبول ہوا ہے نہ عمرہ قبول ہوا ہے. یہ خالی سیر و تفریح کر کے آیا. اسی طریقے سے ہماری نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ہماری زبان بتائے گی, ہمارا اخلاق بتائے گا, ہماری عادات بتائے گی. باہر صورت نماز محض ایک نماز نہیں ہے, یہ ایک ڈیوٹی ہے جو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. نماز کیوں چھوڑتا ہے انسان؟ نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ سب سے زیادہ کیوں چھوڑتا ہے؟ آپ بتائیے. اب زبان کھولیے, بہت ہو گیا, سست ہو گئے آپ لوگ. زبان کھولیے, کیوں چھوڑتا ہے نماز آدمی؟ بار بار ٹرینیں آ جائیں, سفر کروا کے چھوڑ کے. نماز کیوں آدمی سب سے زیادہ چھوڑتا ہے؟ بتائیے آپ لوگ. آج بولیے, تقریر ختم کریں. سونا ہے, صبح آپ لوگوں کو کام پہ جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے. کیوں چھوڑتا ہے آدمی سب سے زیادہ نماز؟ بولیے. اتنا تو معلوم ہے نا بھائی, ہم لوگ سب چھوڑتے ہیں نا نماز. ہم لوگ جب نماز چھوڑتے تو ہمیں معلوم ہے نا کس لیے چھوڑتے ہیں. کاہلی تو بات کی بات ہے. کام کہتے ہیں مل صاحب, ارے کمائیں گے نہیں تو کیسے بھی بچے پالیں گے. ہاں مل صاحب, ہم خالی نماز نہیں پڑھتے, باقی کوئی برائی نہیں کرتے. ارے بے وقوف, سب سے بڑی برائی تو یہی کر رہا ہے. اس لیے آج فیس بک پر کل ایک شیخ کی تقریر سن رہا تھا تو اس میں کہا کہ نماز کا ترک کرنا زنا سے بھی بدترین جرم ہے. اللہ اکبر. شراب خوری سے بھی بدترین زنا ہے, سود خوری سے بھی بدترین گناہ ہے. اب تصور کیجیے, غلط نہیں ہے بات, بالکل صحیح ہے. شراب پینے والا کافر ہوتا ہے کیا؟ مشرک ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا. ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. زنا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ہاں بہت بڑا جرم کیا ہے اس نے, وہ سزا کے قابل ہے, مگر وہ کافر نہیں ہوا. ایک آدمی اگر نماز ترک کرتا ہے دھڑلے کے ساتھ, اس کا انکار کرتا ہے, تو پھر اس نے کفر کیا ہوا ہے, اس نے شرک کیا ہوا ہے. تو کیوں زنا سے بدترین گناہ نہ ہو؟ کیوں نہ ہو؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شراب خوری سے بدترین گناہ کیوں نہیں ہوا؟ زنا سے بدترین کیوں نہیں ہوا؟ جوا سے بدترین کیوں نہیں ہوا؟ ہوا ہے. تو نماز سب سے زیادہ آدمی کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ اپنے بزنس ہے, تجارت ہے, مزدوری ہے, کمانا ہے, کھانا ہے, بیوی ہے, بچہ ہے, سب ہے, ماں ہے, باپ ہے. ارے بھائی سب کرو, کون روکا ہے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اس آیت کریمہ کے فوراً بعد یہ آیت کا ذکر کرنا اس آیت کا کیا معنی رکھتا ہے؟ ما اريد منهم، اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ. عبادت کرنے کا مطلب اب ایسا بھی نہیں کہ 24 گھنٹے وہ نماز میں لگا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجد میں پتہ چلا ادھر سے کوئی لا کے دے دے گا، ادھر سے لا کے دے دے گا، ایسا نہیں ہے. ایک آدمی اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر وہ تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کماتا ہے، جاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے دائرے شریعت میں رہ کر کے، تو وہ تمام چیزیں اس کی عبادت میں شمار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں میں اس کو اجر بھی دے گا. ایک آدمی کماتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کھاتا ہے نا، اپنے جسم کو بڑھاتا ہے، کھاتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، مگر کب؟ جب اس کی نیت یہ ہو کہ میں کھا کر کے توانا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹھیک ٹھاک کروں، کماؤ دھماؤں اور پھر جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اچھے سے خرچ کروں. اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے خود کو تیار کرے، اس میں کھاتا ہے، جم کرتا ہے، واکنگ کرتا ہے، دوڑتا ہے، رننگ کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے. کوئی کہہ دے کہ مول صاحب آپ نے بہت غلط بات کیا ہے، نہیں ہے، اس میں بھی ثواب ہے، مگر شرط کیا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اگر شریعت کے دائرے سے نکل گیا تو وہ عبادت سے خارج ہے. ما اريد منهم من رزق ان يريد ان يطعمون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے کھلا، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ میں تمہیں کھلاتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ ہی روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور طاقت و قوت والا ہے، طاقت و قوت والا ہے. ان آیات کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے بعد ان آیات کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی اگر دولت کماتا ہے یا دولت کی وجہ سے عبادت و اطاعت ریاضت چھوڑتا ہے، ذکر چھوڑتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اسے ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کو نہیں کھلا سکتے، اللہ تمہیں کھلاتا ہے. اللہ تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. اور یاد رکھو اے روزی کمانے والوں، اے دھن دولت کمانے والوں، اے دھن دولت اکٹھا کرنے والوں، سنو، تم خود سے اپنی طاقت اور بلبوتے سے نہیں کما سکتے، تم اپنے پاور سے نہیں کما سکتے. تم اکٹھا کر کے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں قارون کی طرح میں ہی اس کا حقیقی مالک، میری عقل سے، میری سمجھ سے، سوچ سے، بوجھ سے، طاقت سے، توانائی سے، حکمت سے، ہنر سے، عمل سے، کردار سے، اخلاق سے میں نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے. بھول جاؤ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی ہے. اور یقین جانو کہ اگر تم نے سرکشی کی، بغاوت کی، انحراف کیا، منہ موڑا، پیٹ پھیرا، تو یاد رکھو اللہ ذو القوة المتین ہے، وہ تمہیں شدت و حدت کے ساتھ پکڑ سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. اس کے پنجے میں جب کوئی آتا ہے کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ میرے بلبوتے سے ہے، میری طاقت سے ہے، میرے علم سے، میرے ہنر سے ہے، میری حکمت سے ہے، میری طاقت سے ہے. قارون نے کہا تھا، مگر اس آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ کس طریقے سے قارون کو فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین محل سمیت اسے زمین میں زندہ دھسا دیا، زندہ دھسا دیا. کیا کہتا تھا؟ یہ میری طاقت، میری محنت کا پھل ہے. ہم بھی کہتے ہیں چل کیا مولوی لوگ چلاتے رہتا، یہ میری طاقت ہے. یہ طاقت کا نشہ اتر جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آئے گی. تو اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں نماز پڑھنا چاہیے اور نماز چھوڑنے سے ہمیں کیوں باز رہنا چاہیے. نماز میں دین و دنیا دونوں جہانوں کی بے شمار جو ہے دونوں جہانوں کے فائدے ہیں. صحت اچھی رہیں گی. بہر صورت تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز، اب شیخ نے بھی تلاوت کیا
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے میرے بندو تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. ہم لوگ خود غرض بن چکے ہیں. کیا بن گئے بولو؟ خود غرض. ہم چاہتے ہیں کہ خالی جو ہے ہمارے سسرال والے ہی ہمیں فون کریں. ہمارے پھپھو لوگ ہمیں کیوں فون نہیں کرتے؟ ہمارے خالو لوگ ہمیں کیوں فون نہیں کرتے؟ ہم کیوں کرنے چاہیں، ہے نا بھیا؟ جب آپ کے رشتہ دار ایک مہینہ آپ کو کال نہ کرے تو چل، جب اس کو کچھ خیال ہی نہیں ہے، کبھی مس کال میسج بھی نہیں ہے، کیا آپ فون کریں؟ جا جینے دو اپنا، ہے نا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں کال کرے، ہمارے گھر وہ آئے تو ہم ان کے گھر جائیں گے، ہمیں کال کرے تو ہم کال کریں گے، ہے نا؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ شریفے ہیں پورے. مطلب یہ نہیں کہ آپ سب شریف ہیں، الحمدللہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ شریف نہیں ہے، الحمدللہ. تمام مومن شریف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمام مومن شریف ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بھائی میرے سالے فون کریں گے تو اس دل والے کو ہم بھی فون کریں گے، نہیں تو ہم نہیں کریں گے. ہمارے خالو کے بیٹے ہمیں فون کریں گے تو ایک مہینہ نہیں کیا، جان دے یار، اس کو جب کوئی خیال پرواہ نہیں ہے تو ہم کیا ہے، چل اپنا اپنا کام. تو ہم یہ کیوں سوچ بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد نہ کریں، پھر بھی اللہ ہمیں دیتے رہے، پھر بھی اللہ ہمیں یاد کرتا رہے، پھر بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جو دنیا میں چھوڑ دیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے، تبھی ہماری حفاظت کرتا ہے کہ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا شکریہ ادا کرو. جب میرا شکریہ ادا کرو گے تو ابھی آیت میں نے پڑھی نا سورہ ابراہیم کی کہ جب شکریہ ادا کرو گے تو اور دے گا. وَلَا تَكْفُرُونِي. اور میری نافرمانی مت کرو، میری نافرمانی مت کرو. اگر میری نافرمانی کرو گے تو پھر نافرمانوں کے لیے شدید ترین عذاب ہے، شدید ترین عذاب ہے. اور یاد رکھو، خدا کی قسم، ایک انسان نماز چھوڑ کے، چاہے ہم لوگ دیکھو بے نمازی آدمی بھی کتنا جو ہے قربانیاں کرتے رہتا ہے، بڑے بڑے بکرے کئی حصے لیتے رہتے کہ نہیں لیتے رہتے. قربانی قبول نہیں ہوگی، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چند باتیں اور اس ضمن میں کرتا ہوں، بات ختم. باتیں جو ہے یہ موضوع ہی ایسا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، غوطہ لگاتے چلے جاؤ. فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ آدمی، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، یعنی پاک صاف ہوا، دل کو پاک کیا، اپنی دنیا کو پاک کیا، ہے نا. وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح کامیاب ہوا، مطلب جنت میں داخل ہوا. کون جنت میں داخل ہوا؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. اچھا پاک کس نے کیا؟ وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کی اطاعت کی، رب کی فرما برداری کی، رب کا ذکر کیا، اس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وہی آدمی جنت میں جائے گا. اور اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنا تزکیہ نہ کرے. اور تزکیہ تب تک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے. اور فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اس وقت تک انسان کا ذکر مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے نماز ادا نہیں کیا. سبحان اللہ. باریکی ہے قرآن کی، ایک ایک آیت میں کو قریدتے جاؤ، ایسی ایسی باریکیاں ملیں گی کہ عقلیں دنگ رہ جائیں گی، متحیر ہو جائیں گی، عقلیں حیران ہو جائیں گی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. ساری دنیا کی عبادت، ذکر، اذکار، عمرہ، حج، دعا، مناجات سب کر لیں، مگر آپ کا ذکر ابھی نامکمل ہے جب تک آپ نے نماز ادا نہیں کیا. جب آپ نماز، سب سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اب جب آپ نے نماز ہی نہیں پڑھا، آپ کا ذکر مکمل ہی نہیں ہوا. اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مکمل تب ہوگا جب ہم نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین و دنیا کی فلاح و بہبودی کے لیے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی جنت میں بھی نہیں جا سکتا اور دنیا میں بھی کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر دیکھو بددینیت کے باوجود بھی اللہ دیتا ہے تو خدا کی قسم اس آدمی کو ڈرنا چاہیے عذاب الہی سے۔ اللہ نے کہا نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم ان کے لیے خیر میں جو ہے جلدی کر رہے ہیں؟ نہ نہ نہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم نے رسی کھالی ڈھیل کیا ہے۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہماری گرفت بڑی خطرناک ہے، ہماری چال، ہماری تدبیر بڑی سخت ہے۔ سَنَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم جب انہیں پکڑیں گے یکایک پکڑیں گے، اچانک پکڑیں گے، ایسا پکڑیں گے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کانوں کان۔ اللہ اللہ، ایک دم مگان ایئر فون وغیرہ لگا کے گانا سنتے ہوئے جاتا رہتا، اچانک ٹکراتا ہے گاڑی سے، جو پاش ہو جاتا ہے، وہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، چلا گیا جہنم میں اسی طرح، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن جب رب تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا، سارے مومنین بندے سجدہ ریز ہو جائیں گے، تمام کے تمام سجدے میں گر جائیں گے، مگر وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، جس کی کمر دنیا میں جھکتی رہی تھی، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اکڑ جائے گا، اللہ اسے سل کر دے گا، اسی طرح اکڑ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، پھر ذلت و رسوائی اس کے چہرے پر چھا جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نماز کی طرف بلایا تب جاتا تھا جب وہ توانا تھا، موٹا تھا، تگڑا تھا، ہٹا تھا، کٹھا تھا، کماتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، سب کرتا تھا، تب نماز کے لیے بلاتا تھا تو وہ نہیں آتا تھا، اس لیے آج وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ کل ملا جلا کر خلاصہ کلام اتنا سنو، باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، راتیں ختم ہو جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی آدمی ہے، کون ہے؟ بے نمازی آدمی ہے، تو بے نمازی آدمی اس کوڑھی لقوہ مارا ہوا مفلوج انسان سے، بڑی بیماری کا شکار انسان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، پولیو مارا ہوا انسان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ جو آدمی زندہ لاش کی طرح اپنے بستر پر پڑا رہتا، اٹھ نہیں سکتا ہے، وہ آدمی اس آدمی سے بھی بدترین ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، جو اللہ کی اذان، صدا، ندائے الہی سن کر کے اپنے بستر سے اٹھ نہیں پاتا ہے۔ اس کوڑھی، کینسر زدہ، مفلوج زدہ، مفلوج، پولیو کا مارا ہوا، لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا، پیرالائز ہوا آدمی سے زیادہ بدتر، برا اور خراب ہے جو آدمی اللہ کی اذان سن کر کے نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا۔ اب آپ تصور کیجئے اور سوچئے، کیا آپ کوڑیا سے بدتر ہونا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ پولیو کا مارا ہوا سے زیادہ بدتر ہونا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ارے اسمارٹ بننے کی کوشش کرو، اسمارٹ بنو، اچھا خوبصورت بنو، شاب النشا فی عبادت اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں جوانی کو گزارو، اسمارٹ بنو۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تمہاری صورت کو ضرور پسند کرتا ہے، مگر کب پسند کرے گا؟ جب تم خوبصورت بنو گے۔ خوبصورت کب بنو گے؟ جب اللہ کی اطاعت کرو گے۔ بے نمازی آدمی کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتا، یہ لکھ لو۔ بہت زمانہ پہلے جب مئو مبارک پور میں پڑھتا تھا، تب میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سنا تھا، بہت بڑے مولوی صاحب، کہا کہ بھائی جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ قسم کھا کے بھی بولے تھے کہ خدا کی قسم وہ صبح جو ہے اپنے آئینے میں اپنی صورت دیکھے، سور کی شکل کہیں نہ کہیں اس کو نظر آئے گی۔
چلو اگر نہیں بھی آئی تو کم از کم اس قدر بھدی صورت دکھے گی کہ ہم دیکھنا جو ہے پسند نہیں کریں گے، مگر چونکہ ہم عادت ہو گئے ہیں، عادت ہماری ہو گئی ہے، ہم چلتے رہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ نماز ہماری زندگی میں اسی طرح سے ہے جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر روح کا اور جان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو ہم بالکل اس مفلوج انسان سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے در کے بڑے بڑے مجرم بندے ہیں۔ کون ہیں؟ مجرم بندے ہیں۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ 2-3 وقت کی نماز پڑھ لے تو سب سے بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں۔ نیک سمجھو مگر حد پار مت کرو، اور دوسروں کو کچھ سمجھنے نہیں لگتے۔ حد پار کرنے کا مطلب ایک دوسرے کو ہے وہ کیا جانے، وہ کیا جانے، یہی ہو گیا کہ اس کو اس میں اکڑ اور کبر، غرور، نخوت پیدا ہو چکی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تیرے در کے مجرم بندے ہیں، پروردگار ہمیں پکا اور سچا اور صحیح نمازی بنا دے۔ اللہ تمام ہمارے جرائم کو تو معاف فرما دے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک سیدھا سادہ جیتا جاگتا زندہ دل مسلمان بنا، مردہ دل نہیں۔ آج کا مسلمان مردہ دل مسلمان ہے۔ اللہ تو ہمیں زندہ دل مسلمان بنا، ہمیں ایک دوسرے کے دلوں میں، ہمارے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت، مودت، الفت، شفقت، رحمت پیدا کر دے۔ آپسی منافرت، حسد، کپٹ، یہ سب کے سب پروردگار عالم دور فرما دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين، تقبل يا رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔